پرانے زمانے میں اہل عرب جب کوئی بستی بساتے تو وہاں ایک طرز اور ایک ہی شکل کے کچے مکان بناتے۔ مٹی سے بنے گھروں کے اوپر کھجور کے پتوں سے بنی چھتیں، جس کے نیچے ستون کے لیے ہی کھجور کے درخت کا تنا استعمال کیا جاتا۔ اس طرح دروازے اور روشن دان بھی ایک جیسے ہوتے تھے، جس کے لیے صحرائی جھاڑیوں سے الگ کی گئی شاخوں کے اوپر کھجور کے پتوں سے چادر بنا کر ڈالی جاتی تھی۔ یوں وہ ایک پردہ نما دروازے کا کام دیتا تھا۔ ہر گھر کے صحن میں ایک دو کھجوروں کے درخت ہوتے تھے، یوں ایک جیسا دکھائی دیتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہی بستی میں رہنے والے ایک کسان اپنی بیوی سے کہا، آج شام دوسرے قبیلے کے سردار ہمارے ہاں مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی کے لیے کھجوروں کا حلوہ، گندم کا ہریسہ، زیتون کا تیل اور میں بکری کی ران بھون کر تیار رکھنا۔ وہ بازار سے تمام ضروری اشیاء لا کر بیوی کے حوالے کر کے اپنی بکریوں کو لے کر کھیت کی جانب چل پڑا۔ کھجور کے پکنے کا موسم تھا، جیسے حبس اور بلا کی گرمی تھی۔ گرمی میں پیڑوں کا سایہ بھی مسافر کو راحت نہیں دیتا تھا، اور وہ کسان دوپہر کے وقت کھیتوں سے واپس گھر کی جانب چل دیا، باڑے سے بکریاں باندھ کر۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی منہ لپیٹ کر چٹائی پر بے خبر سو رہی ہے، اور گھر میں کسی بھی قسم کے کھانے کی خوشبو بھی نہیں آ رہی۔ تو گرمی سے بے حال اس شخص کا غصہ اپنی انتہا کو جا پہنچا۔ فوراً لاٹھی اٹھائی اور پوری قوت سے بیوی کی کمر پہ دے ماری، اور ساتھ غصے میں ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، اگر شام تک کھانا تیار نہ ہوا تو تمہارے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ یوں غصے میں برا بھلا کہتا وہ کمرے سے باہر نکل کر پانی پینے کے غرض سے باورچی خانے میں گیا تو اس کو احساس ہوا کہ وہ غلطی سے اپنے پڑوسی کے گھر میں آ گیا ہے، اور اوپر سے اس نے پڑوسی کی بیوی کو پیٹ بھی ڈالا ہے۔ پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں فوراً وہاں سے بھاگا اور اپنے گھر میں گیا تو دیکھا کہ ہر چیز بہترین طریقے سے تیار ہے، رکابیوں میں سجی ہوئی ہے۔ شام کو جیسے تیسے کر کے اس نے سردار کی دعوت کی، اور اس کو رخصت کرنے کے بعد وہ اپنے پڑوسی کا انتظار کرنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کی شکایت پر ابھی آئے گا اور جھگڑا کرے گا، ہو سکتا ہے کہ جرگہ بھی ہو اور مجھے سزا بھی ملے۔ خیر پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ اگلے چند روز ڈر کر جب بھی اپنے پڑوسی کو دیکھتا کرنی کترا کر راہ بدل لیتا۔ یوں ایک ہفتہ گزر گیا۔ پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ ضمیر کے ہاتھوں پشیمان ہو کر ایک دن اپنے پڑوسی کے گھر چلا گیا اور باہر کھڑے ہو کر اس کو آواز دی۔ پڑوسی باہر آیا، بڑے اتفاق سے ملا۔ اس نے حوصلہ پا کر آہستہ آواز میں اپنی ساری بات بتائی اور معافی مانگی۔ کہا، میں تمہاری بیوی سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں اور ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کی بات سن کر اس کا پڑوسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، خدا کے بیوقوف بندے، کیوں ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ میں تو پچھلے چند دنوں سے پریشان تھا کہ ایسی کون سی نیکی میں نے کی ہے جس کے وجہ سے میری بیوی یکدم بدل گئی ہے۔ مجھے تو اس قصے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور میری بیوی بھی شاید سمجھ رہی ہے کہ وہ میں ہی تھا، کیونکہ جیسے ہی میں گھر میں پہنچتا ہوں وہ میرے جوتے اتروا کر میرے پاؤں دھوتی ہے، پھر میرے ہاتھ دھلوا کر دسترخوان میں بٹھاتی ہے اور ہر روز لذیذ پکوان کھانے میں دیتی ہے، میری ٹانگیں دباتی ہے، میرے سونے کے بعد سوتی ہے اور جاگنے سے پہلے جاگ کر قہوہ پیش کرتی ہے، اور تم ہو کہ یہ سارا بھرم توڑنے پر دوڑے چلے آئے ہو۔ سنو، یہ کچھ دینار میری طرف سے رکھ لو اور ایسا کرو مہینے میں ایک آدھی بار ایسی غلطی کرنے آ جایا کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔